دیکھیے، قرآن تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کا مرم سمجھنا، اس کا جس سمجھنا، اس کا سندیش سمجھنا، اس کو وہ سمجھ سکتا ہے جو کہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، یعنی کہ جس کا ٹیچر اللہ ہو۔ اور قرآن میں ایک بات خاص ہے، جو چیز نہیں لکھی ہوئی ہے وہی قرآن کا میسیج ہے۔ بٹوین دا لائنس کیا ہے، یعنی کہ یہ جو مثال کے طور پہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ میرا مقصد اللہ نے لکھا کہ یہ مقصد ہے میرا آپ کو پازیٹیو بنانا، لیکن قرآن کا 6666 ورسز کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو پازیٹیو بنانا۔ تو بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھا، عالم بنے، فاضل بنے، فرقے بنا دیے، مسلک بنا دیے، اماموں کے ساتھ جڑ گئے، لیکن قرآن سے، رسول سے نہیں جڑ پائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے کہ جو ہمارے ارسطو تھے، اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے یہ ڈریم بہت بڑا وہ کیا کہ میں پوری دنیا کو مطلب جیت لوں اور یہاں سے اچھا ہی پیدا کر دوں، یہاں کوئی برا کام نہ ہو۔ تو اس نے کیا کیا کہ سکندر کو تیار کیا، اور سکندر نے اس وقت کی معلوم دنیا پہ حملہ کیا، ہندوستان تک وہ آیا، اس نے جیتا، اس نے نئے نئے ہتھیار بنائے، لوگوں کو ایک بہت بڑا نرسنگھار کیا، لیکن کامیاب نہیں ہوا، دنیا میں کوئی امن شانتی نہیں آئی۔ اس کے بعد میں اور لوگوں نے بہت سے ایسا کیا۔ اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں لینن نے کیا، رشیا میں مارکس نے کیا، بہت لوگوں نے کیا۔ اب ابراہم لنکن نے چاہا کہ پورا دنیا جو ہے وہ شانتی گہوارہ بن جائے، یہ پاسبل نہیں ہوا۔ ہندوستان میں بہت لوگوں نے چاہا، آپ دیکھیں گے علامہ اقبال نے بہت کوشش کی کہ ہم ایک ایسا ملک بنا دیں جو ہندوستان میں ہم دکھائیں ان لوگوں کو کہ ایک ماڈل کنٹری ہے، اس کا پاکستان نام دیا۔ آج دیکھیے آپ کیا حالت ہے پاکستان کی، کچھ کہنے کا ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کنسیپشن جو ہے، یا مولانا مودودی نے کیا کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو ساری دنیا میں امن ہو۔ اسلامی حکومت تو ایک ڈریم ہے، یہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں، چونکہ ایشور کا جو کریشن پلان آف گاڈ ہے اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو آزادی ہے، وہ اچھا سوچے، برا سوچے، اچھا عمل کرے، برا عمل کرے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اس کے لیے جزا اور سزا کے لیے آخرت ہے، تو یہ آخرت کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، مولانا مودودی نے کہا کہ بھئی اسلامی حکومت، قرآن کا کنسیپشن ہی بدل دیا۔ ایسے ہی یہ آپ کے حسن البنا نے مصر میں کہا، ہم وہاں گئے ازہر یونیورسٹی میں دیکھا ان کا لٹریچر، تو اس طرح سے کیا ہوا، تمام دنیا میں اپدرو پیدا ہو گیا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا، دیکھیے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو کیا ہے، مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام۔ تو یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، یہ کہاں ہے اسلام؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنت اور دوزخ ہیں یہ صرف یہ کوئی لوکلٹیز نہیں ہیں، یہ تصور ہیں انسان کے، انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا، پھر یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو، ان کے جو شعر ہے اس میں کہا کود پڑا آتش نمرود میں، تو کہاں کودا تھا، اس کو تو ڈالا گیا تھا۔ تو دیکھیے سارے معنی ہی بدل دیتے ہیں لوگ قرآن پڑھے لکھے بھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ لینن ہو، چاہے وہ ارسطو ہو، چاہے سکندر ہو، چاہے علامہ اقبال ہو، مولانا مودودی ہوں، یا ایکس وائی زیڈ، بہت سارے اس میں لسٹ میں نام لے لیں آپ، جتنے آئیڈیلسٹ ہوئے، مطلب جتنے آئیڈیلسٹ دنیا میں ہوئے ہیں ان آئیڈیلسٹ نے ہی دنیا کو خراب کیا ہے۔